بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں یا ہم کر لیتے ہیں کہ ان کے بعد اثرات ساری زندگی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور ان برے فیصلوں کی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، خاندان، حتیٰ کہ بعض اوقات تو آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے فیصلوں میں ہمارا موڈ کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اچھے فیصلے کرنے کے لیے بندے کا کول مائنڈڈ ہونا، بندے کا ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور غصے کے اندر کیا گیا فیصلہ کتنی بڑی تباہی پیدا کر سکتا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ غصہ میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ میری ڈیوٹی گجرات تھی، تو وہاں ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے کیسز آیا کرتے تھے کہ جس میں طلاق کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا۔ تو بعض سادے لوگ اس طرح کے بھی تھے کہ جب وہ اپنی طلاق دینے کی وجہ بیان کرتے تو وہ ایک بیک گراؤنڈ پیش کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے، شاید انہوں نے کہیں سے سن لیا تھا کہ اگر غصہ میں طلاق دی جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو بڑے لوگ ہمارے پاس آتے تو ہم پوچھتے کہ بھی بتائیں آپ نے طلاق دی کیوں ہے؟ تو وہ بیچارے سادہ لوگ جب اس کی تفصیل بیان کرتے تو بعض لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ کہتے جی اصل میں میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے چونکہ کھانا نہیں پکایا ہوا تھا تو مجھے اس وقت بڑا شدید غصہ آیا، تو اس غصے میں نے پھر اپنی بیوی کو یہ 3 دفعہ طلاق 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 کا جو نعرہ تھا یہ سنا دیا، اور مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے کہ غصہ میں تو طلاق نہیں ہوتی، یعنی وہ خود ہی سچویشن بیان کر رہا ہے اور ساتھ خود ہی بتا رہا ہے کہ بھئی اصل میں نے یہ طلاق غصہ میں دی ہے۔ تو میں پھر کہہ لیجئے ماحول کو کول کرنے کے لیے یا بات کو سمجھانے کے لیے میں پھر ساری مجلس سے ایک سوال کرتا۔ اکثر ایسے معاملات میں بزرگ حضرات بھی ساتھ تشریف لاتے تھے۔ میں کسی بھی بزرگ کو مخاطب کر کے یہ سوال کرتا کہ بزرگوں ماشاءاللہ تہاڈی اتنی عمر گزر گئی ہے، یقیناً تہاڈی زندگی چ ایسے واقعات آئے نے کہ بڑیاں طلاقاں ہوئیاں نے، کدی کوئی ایسی طلاق تساں ویکھی ہے کہ میاں بیوی پارک 'ਚ بیٹھے ہون، دوواں دے ہتھاں 'ਚ آئس کریم دے کپ ہون تے دوئیں ماشاءاللہ آئس کریم دے چمچ جڑے نے ایک دوسرے دے منہ 'ਚ پاندے ہون تے مسکرا کے خامند اس ٹائم اپنی بیوی نو کہے کہ اللہ علیے میں تینوں طلاق دینا، تو وہ بیچارے فوری کہتے نہیں پترا انج تے نہیں نہ ہوندا۔ تو میں نے کہا کہ طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، جب بندے کا موڈ رومانٹک ہو پھر تو وہ کہہ لیجئے کہ شو کرتا ہے کہ شاید یہ آسمان کے تارے بھی آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، پھر تو وہ ثابت کرتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان تو کوئی خلیج ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن غصہ جب بندے کو آتا ہے تو پھر اس کے فیصلے درست سمت میں سفر نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ نے غصہ میں فیصلے کرنے سے منع کیا ہے۔ میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ غصے میں کیے گئے فیصلے ہماری دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور بعض اوقات ہماری آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ ہوتا اصل میں کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ پڑا، غصہ میں جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اکثر ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اور آپ اس طرح بھی سمجھ لیں، بعض لوگ بڑی ایک پتے کی بات کہتے ہیں کہ غصہ ایسی آندھی ہے جس میں عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ جب عقل کا چراغ ہی بجھ گیا تو آپ خود سوچیں کہ اندھیرے کے اندر کس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ پھر ایک اور چیز سمجھیے، جب بندے پر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اس کا اپنی پوری باڈی پر کنٹرول نہیں رہتا، اس کی زبان میں بعض اوقات لکنت آ سکتی ہے، وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس سے غصے میں ہو نہیں پاتی، اس کے ہونٹ کپ کپاتے ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور بعض اوقات وہ کہہ لیں کہ اپنے سر کو پیٹتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لیکن اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ تو غصے کی حالت میں پوری باڈی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور غصہ بعض اوقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی شاندار بات سمجھائی، ایک بندہ تھا اس کو غصہ آیا ہوا تھا، دوسرا اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، وہاں آپ نے ایک بات کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے
ایک ایسا جملہ آتا ہے، اگر یہ شخص جس کو غصہ آیا ہوا ہے وہ اس جملے کو پڑھ لے گا، کلمے کو دہرائے گا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر وہاں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس سے ہٹ کے آپ نے الگ سے یہ بات واضح کی کہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اندازہ کریں جس بندے پر شیطان کا پورا غلبہ ہو، گرفت ہو، تو شیطان کیا یہ کہے گا میاں بیوی کو کہ اکٹھے رہو؟ شیطان اب میاں بیوی کو یہ ذہن دے گا جو اس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، قتل سے، چوری سے، ڈکیتی سے بڑا پروجیکٹ ہے، کہ کسی طرح فیملی اجڑ جائے، خاندان آپس میں بکھر جائے، ان کی طلاق ہو جائے۔ ایک طرف اس نے ذہنوں کو کیپچر کیا ہوا ہے، میاں بیوی کے ذہنوں پر وہ چھایا ہوا ہے، اور حدیث کے مطابق جس طرح خون انسان کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے اس طرح وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، اپنے بندوں کی آزمائش بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ شیطان جو خون میں پینیٹریٹ کر کے پوری باڈی میں چل رہا ہے، دماغ کو اس نے ہپناٹائز کیا ہوا ہے، تو اس غصے کی کیفیت میں وہ یہی چاہے گا کہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ جائیں، الگ ہو جائیں، یہ گھر بکھر جائے۔ تو ایسی حالت میں کیے گئے فیصلے وہ گھروں کو جوڑتے نہیں، توڑتے رہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے گھروں کی۔ اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر نہیں، گھروں سے باہر بھی کوئی معاشرتی فیصلے کریں تو ان کے فیصلے بھی خراب ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں، ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ تو ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ اس فیصلے کی خرابی کی وجہ سے ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی زندگی میں فیصلے کرنے کا موقع ملے، اور فیصلے جتنے زیادہ سنجیدگی سے تعلق رکھتے ہوں، اتنا کول مائنڈ ہو کے فیصلے کریں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے کیے گئے فیصلے آپ کو زندگی بھر پچھتانے کا موقع نہیں دیں گے، بلکہ جب بھی آپ سوچیں گے آپ یہی سمجھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اچھا فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ غصے کے اندر آپ کے اعضاء، آپ کی پوری باڈی، آپ کا اعصابی نظام یہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں کیا گیا فیصلہ یہ آپ کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور بالخصوص اللہ نہ کرے آپ کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے تو اس میں ایک بہت بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ غصے کی حالت میں، غصے کی کیفیت میں فیصلے نہ کریں، اور اپنی زبان کو گرفت میں رکھیں، اپنے فیصلوں کو کنٹرول کریں، مؤخر کر دیں اپنے فیصلوں کو۔ جب آپ نارمل حالت میں ہوں پھر سوچ بچار کر کے فیصلہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو فیصلے آپ کے غصے کی کیفیت سے خالی حالت میں کیے جائیں گے وہ فیصلے آپ کو پچھتاوے سے بچا لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں،